بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انصاف کرو، انصاف کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے، یعنی انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرو اور انصاف ہی کرو۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، اس کا لباس بوسیدہ تھا، جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گاؤں کے چودھری کے پاس گیا اور چودھری نے جب اس کی طرف توجہ کی، دیکھا، پوچھا خیر ہے، کیا لینے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں آپ سے مدد لینے آیا ہوں، آپ سے انصاف لینے آیا ہوں۔ تو چودھری نے پوچھا بتا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرے 7 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، میں ان کا واحد کفیل ہوں، اور میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ہمارے گھر میں 2 الماریاں ہیں، ایک چراغ ہے جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اور ہم اپنے کھیتوں میں رہتے ہیں۔ تو چودھری نے کہا اصل معاملہ بتاؤ، اصل بات کیا ہے؟ تو اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر چودھری نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کی بات توجہ سے سننے لگا۔ تو اس نے کہا ہمارے گاؤں کے گنڈوں نے رات میرے کھیت پہ حملہ کیا، مجھے مارا، میرے بچوں کو مارا، میری بیوی کو مارا، اور جو ہمارے گھر کا جتنا سامان تھا وہ لے گئے۔ تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے انصاف دلائیں، میرا سامان واپس کروائیں اور انہیں سزا دلوائیں۔ تو جب چودھری نے یہ بات سنی تو اپنے دل میں سوچنے لگا جو ہمارے گاؤں کے گنڈے ہیں وہ بہت ظالم ہیں، میں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروا سکتا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، اور اگر اس بزرگ کے ساتھ بھی تعاون نہیں کرتا، مدد نہیں کرتا، اسے انصاف نہیں دلاتا، تو کل یہ بھی لوگوں میں جا کے بتائے گا کہ فلاں چودھری کے پاس گیا تھا، فلاں وڈیرے کے پاس گیا تھا، تو اس نے میری کوئی ہیلپ نہ کی، مدد نہ کی۔ تو چودھری یہ باتیں سوچ رہا تھا، اور سوچنے کے بعد کچھ ہی دیر بعد چودھری نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، اے باری تعالیٰ اسے وہ سارا سامان دے، اسے صبر دے، اس کے بچوں کو صبر دے، اس کی بیوی کو صبر دے۔ دعائیں کر کے ابھی فارغ ہوا تو ابھی بھی وہ بوڑھا شخص چودھری کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ چودھری کوئی میری مدد کرے گا، انصاف دلائے گا۔ پھر چودھری نے انہیں بد دعائیں دینا شروع کر دیں، وہ گنڈے ہیں، برے لوگ ہیں، انہیں حرام حلال کی تمیز نہیں، انہیں بوڑھوں کا ادب کا پتہ نہیں، انہیں گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو وہ بزرگ بوڑھا جانے لگا۔ تو چودھری نے کہا کہ جب کسی کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، تو جب ہم رخصت ہوں، جانا چاہیں تو اسے سلام کریں، اجازت لیں۔ اس بوڑھے شخص نے چودھری کی طرف مڑ کے دیکھا اور کہنے لگا اے چودھری، میں تیرے پاس انصاف لینے آیا تھا، میں چاہتا تھا کہ تو انصاف کرے، میری چیزیں مجھے واپس کروائے، انہیں سزا دلائے، تو نے دعائیں شروع کر لیں۔ اگر دعاؤں سے کام چلتا تو میں کسی مسجد میں جاتا، کسی مزار پہ حاضر ہوتا، کسی مندر میں جاتا اور کسی بزرگ کے پاس جا کر دعائیں کرتا، کسی پیر فقیر کے پاس جاتا۔ اور اگر گالیوں سے کام چلتا تو میری پڑوسن دن رات لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اور وہ تم سے بہتر ہے، تو میں اس کے پاس چلا جاتا۔ تو میں تو تیرے پاس انصاف لینے آیا تھا اور تو نے دعائیں دینا شروع کر دی، گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ اگر تو انصاف نہیں کروا سکتا تو یہ عہدہ چھوڑ دے، اگر ظلم اور زیادتی کو دور نہیں کر سکتا تو یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ اور پھر اس بزرگ نے کہا، اس بوڑھے نے کہا اس سے بڑی لعنت یہ ہے کہ جب عقل مندوں کے سامنے ظلم اور زیادتی ہو تو وہ خاموش کھڑے رہیں، وہ مدد نہ کریں، ہیلپ نہ کریں۔ اور اسی طرح کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظالم ہے تو تب بھی مدد کرو، اگر وہ مظلوم ہے تو تب بھی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ لگ گئی ہے کہ اسے ظلم سے بچاؤ، اس کی مدد کرو، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی
ظالم کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔